بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبز مرچ کو فریج میں رکھنے سے پہلے دھو کر اس کی اوپر کی ڈنڈی الگ کر دیں۔ اس طرح مرچیں کافی دنوں تک تازہ رہتی ہیں۔ سبز دھنیے کو اچھی طرح دھونے کے بعد ململ کے کپڑے میں لپیٹ کر فریج میں رکھنے سے دھنیا کافی دنوں تک تازہ رہتی ہیں۔ دہی بڑوں کو نرم بنانے کے لیے پیسی ہوئی دال میں 2 چائے کے چمچ دہی ڈال دیں۔ اس دال کے بنے ہوئے دہی بڑے بہت نرم اور مزیدار ہوتے ہیں۔ اگر سالن میں مرچ تیز ہو جائے تو ایک براؤن پیاز کر کے اخبار پر پھیلا دیں۔ تھوڑی دیر میں خستہ ہو جائے تو ہاتھ سے کچل کر سالن میں ڈال دیں اور پھر ایک لیموں کا رس بھی شامل کر دیں۔ اس طرح سالن میں مرچ کم ہو جائے گی۔ اگر سالن بنانے کے شوربے، قورمے یا سبزی کے اوپر گھی یا تیل نہ آ رہا ہو تو اس میں آدھا چمچ کسوری میتھی شامل کر دیں۔ چند سیکنڈ کے بعد گھی یا تیل سالن کے اوپر آ جائے گا۔ پنیر رکھے رکھے سخت ہو گیا ہو تو ململ کے کپڑے کے ایک ٹکڑے کو سرکے میں بھگو کر پنیر کو اس میں لپیٹ کر رکھ دیں۔ یہ نرم ہو جائے گا۔ جتنی پیاز استعمال کرنی ہو ان کو رات میں پلاسٹک کی تھیلی میں ڈال کر اچھی طرح تھیلی بند کر کے فریج میں رکھ دیں۔ صبح انہیں کاٹنے کے وقت آنکھوں سے پانی نہیں بہے گا۔ باسی چاولوں کو تازہ کرنے کے لیے پتیلے میں پانی ابالیں اور اس میں باسی چاول ڈال دیں۔ ایک ابال کے بعد پانی چھان کر چاولوں کو دم پر رکھ دیں۔ گیہوں کو گلانا دشوار کام ہے۔ بعض اوقات کئی گھنٹے پکانے کے باوجود گیہوں نہیں گلتے۔ اگر ان میں میٹھا سوڈا ڈال کر گلایا جائے تو زیادہ پکائے بغیر ہی اندر تک گل جائیں گے۔ جلتے ہوئے چولہے پر رکھی ہوئی پتیلی میں دودھ ڈالیں تو وہ پھٹ جاتا ہے، اس لیے پتیلی کو نیچے اتار کر ٹھنڈا کر لیں، پھر اس میں دودھ ڈال کر گرم کریں۔ دودھ نہیں پھٹے گا۔